اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے صبح ویب سائٹ وہ فیس بک اور یوٹیوب کو دیکھا تو کچھ نوٹیفیکیشنز آئے ہوئے تھے، تو اس میں علماء کرام کے خلاف بہت باتیں تھیں۔ یہ میری تمام پوسٹوں کا اگر معائنہ کریں یا مطالعہ کریں آپ یا انہیں سنیں تو ان میں یہی ہے کہ یہ جو انویزیبل سٹینڈک نیٹ ورک جو ہے یہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بھی استعمال کر کے بہت زیادہ محاذ آرائی پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی مسلمان الجھے ہی رہیں، اور کچھ لوگ تو ان کے لیے ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ نہ وہ انسانیت، نہ وہ دین اسلام، نہ وہ مسلمانیت کا خیال نہیں رکھتے۔ اس حد تک آگے جا کر جو ہے مردود حق کا جو ہے وہ پروپیگنڈا اور وہ قتل عام پروپیگنڈا نشر کرتے ہیں، اس پہ قتل عام بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا۔ ہمیں تحمل صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر چاند کے متعلق بات ہے، چاند یہ مفتی منیب الرحمان کیا دیکھے گا، اس کا نام تو نہیں لیا، خیر جس کو یزید نظر نہیں آیا قاتل جو ہے اس کو چاند کیا نظر آئے گا۔ چاند کا آج کل بڑا معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یزید کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ایک شیطانی نمائندہ تھا۔ اللہ کے پاک امام علیہ السلام کو اس نے شہید کیا، وہ ایک جو ہے کافر و مشرک جو ہے، یعنی کہ گروہ شیطان جو ہے، یعنی بدترین مخلوق نے بہترین مخلوق کو قتل کر دیا کربلا میں جو ہے، تو اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور اس نے تو اپنے آپ کو کبھی مسلمان بولا نہیں۔ اب یہ ظالم کو مسلمان بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو ہلاکو خان بھی مسلمان ہے، جن لوگوں نے مسلمانوں کو اسپین میں مٹا دیا وہ بھی مسلمان ہے، یہ روہنگیا مسلمانوں کو مٹانے والے بھی مسلمان ہیں۔ یہ تو ہر ظالم قاتل کو، دشمن کو، کافر مشرک کو مسلمان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو اپنے شیطانی جال میں جکڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہیں۔ البتہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گوہر شاہی کی تصویر جو ہے، انہوں نے گوہر شاہی بھی پیدا کیا، چاند میں نظر آ رہی ہے۔ یہ جو یزید کے پرستار ہیں، وہ ہلاکو خان کے پرستار ہیں، وہ پھر امریکہ، یورپ اور وہ اسپین میں جو مسلمانوں کو رولر کے نیچے ختم کرنے والے ان کے بھی پرستار ہیں، اور یہ انڈیا کے بھی پرستار ہیں۔ یہ تو یہی لوگ گور چاند کے اندر، توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، گوہر شاہی کی تصویر چاند کے اندر، پھر الطاف حسین کے پتوں پر تصویر الطاف حسین کی جو ہے، ہائے 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 ہائے۔ اور اب تو انہوں نے توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ اور رسول کے نام بھی مطلب درختوں کے پتوں پر اور پھر آسمان کے بادلوں میں، جب یہ گوہر شاہی کی تصویر چاند میں لے آتے ہیں اور الطاف حسین کی تصویر درخت کے پتوں میں لے آتے ہیں، اس کو پیر صاحب بولتے ہیں، تو یہ دین سے دشمنی اور کیا ہوگی؟ پھر یہ دشمنی اللہ اور رسول تک لے جاتے ہیں، چاند میں، درختوں میں اور آسمان کے بادلوں میں معجزے دکھاتے ہیں۔ اور جتنی یہ مردود اور شیطانی مخلوق دشمن ہے اللہ رسول کی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن و حدیث دیکھ لیں، پرانی لوگوں کا مطالعہ کر لیں، پرانے لوگوں کا، بہت بدترین دشمن ہے یہ لوگ۔ اس کی میں آپ کو مثالیں دوں گا۔ تو البتہ میں نے ایک دفعہ 12 مہینے جو ہمارے قمری مہینے تھے، یہ چاند کے مہینے تھے، اسلامی مہینے، اسلامی تقویم پر پوری تقریر کی، تو دوسرے دن RCA چکوال فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بات آ گئی، وہ کھیڑے پھر بکرمی دیسی مہینے نے، چیتر اور وساکھ اور جیٹھ اور ساڑھ، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ بالترتیب ذی الحج تک جو مہینے جاتے ہیں، جو ان 12 مہینوں کا اتنا دشمن ہے، دشمنی میں سو اور کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ انگریزی 12 مہینے تو استعمال کرتا ہی کرتا ہے، اور وہ یہ ہندوستان کے، یہ انڈیا کے 12 مہینے جو دیسی بکرمی مہینے یہ استعمال کرتا ہے دشمنی کے لیے بھی۔ یہ ان کا ذکر کرو، جو اسلامی تقویم کے 12 مہینے، ہجری مہینے، قمری مہینے، ان کا ذکر نہ کرو۔ جو ان مہینوں کا ہی دشمن ہے، وہ چاند کا تو دشمن ہے ہی ہے وہ۔ تو لہٰذا بہت بڑا ایک مردود حق کا حملہ ہے، ہمیں بڑے احتیاط سے، بڑے صبر سے
جو ہے ہر دور کے یزید کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ یزید سے بات بھی ذرا آگے ہے، وہ یزید کا جو ظلم تھا وہ تو ہم نے پڑھا کہ بدترین مخلوق نے بہترین مخلوق کو شہید کر دیا، لیکن یہ ظلم اب جو بدترین مخلوق ہے وہ تو کہیں بھی ایسا معاملہ سننے میں نہیں آیا۔ اور لکھ والا مردود قاتل شیطانی مخلوق ہے جو مسلمانوں پہ حملہ آور ہے، اسلام پہ حملہ آور ہے، قرآن پہ حملہ آور ہے، اللہ رسول پہ حملہ آور ہے، اتنے بڑے دشمن ہیں وہ۔ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لوگ حملہ آور تو ہیں، دین پہ ثابت قدم رہ کر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے FM 93 اور 1035 کلو ہرٹز ریڈیو ملتان کی بات کی۔ ہمارے ریڈیو میں، ہمارے ٹی وی پہ ہم مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن، اسلام، اللہ رسول کے خلاف آگ اگلی جا رہی ہے اور ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو میری یہ سازش ہے، بڑی سازش کی باتیں ہوتی ہیں FM 93 سے اور 1035 کلو ہرٹز سے، کہ دشمن اندر سے ہمیں زیادہ تباہ کر رہا ہے۔ ہندوستان تو دشمن ہے ہی ہے، اور یہ شیطانی نیٹ ورک پورے ورلڈ وائڈ جو یہ مہم چلائی ہوئی اس نے مسلمانوں کے خلاف۔ تو دوسری دن میں نے دیکھا کہ ریڈیو خوشاب FM 93 ملتان کی بات ہوئی، ریڈیو FM 94 خوشاب اور گلاب سنگر جو ہے وہ گانا گا رہی ہے، اس کی نعتیں پیش کر دی گئیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے مردوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کو آگے لاتے ہیں۔ یہ گانے بجانے والے لوگ ہم تو کچھ سمجھتے نہیں تھے، اور آج بھی شریف لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم مسلمانوں کو جکڑا ہی ان لوگوں کے ذریعے گئی، جو فلموں والے، ڈراموں والے لوگ جو ہیں نا، ان کا اس یہ نیٹ ورک بنانے والے، ہم پوری قوم کو 22 کروڑ لوگوں کو جکڑا ان لوگوں نے جو ہے، اور ہم کو تو جکڑا، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ انہوں نے تو اللہ رسول، قرآن، اسلام کے خلاف جال بنایا ہوا ہے۔ اور پھر ذوالفقار بھٹو کا آج بات سامنے آئی کہ جب وہ اپنے بابا شاہنواز بھٹو کے ساتھ جو ہے جمعے کے دن، جمعے کی نماز میں، جمعے کے دن وہ لاڑکانہ سے ٹرین جا رہی تھی بمبئی جو ہے، تو فقیر نے روک لیا، فقیر نے ٹرین روک لی۔ اس زمانے میں 100 روپیہ مانگ لے، 100 روپے بہت بڑی چیز ہے اس زمانے میں جو ہے، تو ٹرین بمبئی نہیں جانے دی۔ کیا تباہی ہے! بیگم رانا لیاقت علی خان نواب صاحب کو گولی مار کر جو ہے شہید کر کے بیگم رانا لیاقت علی خان کو گورنر بناتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کے مردوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کو آگے لاتے ہیں۔ اور یہی وہ صورتحال ہے کہ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو مار کے بے نظیر کو آگے لائے۔ اور یہ ابھی جو نا ہمارے اتنا ظلم ہے کہ زلفی، نیازی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ زلفی کی بات بھی ایک بندے نے، اب اس کو میں عالم دین تو نہیں بول سکتا، جو اتنا بڑا مردود آگ کا سرکشی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا کہ وزیر اعظم کے وزیر کو زلفی بول رہا تھا۔ بھئی ہمیں تو زلفی پہ، یا کوئی بھی حکومت میں آدمی ہے، میرے خیال 60 سال سے اللہ قائد اعظم کو مار دیا، لیاقت علی خان کو مار دیا۔ ہمیں عام لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے نہ کوئی عمران خان کی کابینہ میں شامل ہے، نہ کوئی نواز شریف کی کابینہ میں شامل ہے، اور نہ کوئی PP کی کابینہ میں شامل ہے۔ ایک میں نے ریڈیو امریکہ سنا، وہ ایک القاعدہ کا کلپریٹس بولتا ہے امریکہ میں بیٹھ کر جو ہے، اور یہ جڑا ملتانی دا یوسف جڑا ہے وزیر اعظم بنیا پیا ہے، یعنی کہ ملتانی کو تو یہ کھا جائیں، یوسف رضا گیلانی کو، اور یہ غرق ہوتے ہیں پلیت ہندوستان کے ہندو اور سکھ مردود آگ میں، بمبئی میں اور دلی میں۔ اللہ ان پر لعنت کرے۔ مسلمان کو اتنا بری طرح یہ کھاتے ہیں اور پاکستانی فوج کو یہ شہید کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی فوج کے یہ غلام ہے۔ یہ جو لعنتی اتنے بڑے جہاد والے بندے، آج مجھے ڈمپر بھی دکھایا گیا، مقبول احمد سپاہی، مقبول احمد شہید دکھایا گیا میرے کو، اور 60 ڈمپر۔ یہ 2013 سے ڈمپر کی کہانی، شیطانی تباہی چل رہی ہے۔ یہ پاکستانی فوج کو شہید کرتے ہیں تو کسی نہ کسی فوج کے یہ غلام ہیں۔ یہ شیاطین ہندوستان کی فوج کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کی سرحدیں نہیں مانتے، یہ تو ایران اور افغانستان تک کہتے ہیں، اور پورے کو اکھنڈ بھارت بولتے ہیں، یہ ہندوستان بولتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہی نہیں، اس لیے پاکستانی فوج کو شہید کرتے ہیں۔ اللہ ان پر لعنت کرے، پاکستان کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے۔
اور یہی ایک انویزیبل طاقت ہے جس نے ذوالفقار بھٹو کا نشان تلوار تھا، مسلم لیگ کو تو کھا گئے، بیچاری مسلم لیگ تو تباہ ہو گئی، عوامی لیگ ایجاد کر دی، پی پی ایجاد کر دی، تو پی پی والوں کا نشان بھی ذوالفقار لوہے کی تلوار تھا جو آسمان سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ ذوالفقار تو الیکشن ہوئے تو ذوالفقار نشان الاٹ نہیں کیا گیا، عرب سے دشمنی تو دیکھو، اللہ سے دشمنی تو دیکھو، ذوالفقار تلوار کا الیکشن میں نشان ہی الاٹ نہیں ہوا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بے نظیر تیر کے نام پہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہے، تو بے نظیر وزیر اعظم نہیں تھی، اس کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، اور انہوں نے انویزیبل شیطانی نیٹ ورک نے جھگڑے رکھا پاکستان کو جو ہے۔ اور اسی طرح سے ابھی عمران خان صاحب جو ہے یہ بیچارہ بڑی کوشش کر رہے ملک کے لیے، لیکن اس کے پاس ہی پاور نہیں ہے، اس کو تو انہوں نے بے نظیر سے بھی تھوڑی پاور دی ہوئی ہے، اس کو نیازی بولتے ہیں، اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ خفیہ نیٹ ورک اتنا دشمن ہے پاکستان کا، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اس کو پلے بوائے بولتے ہیں، کرکٹ کا بوائے بولتے ہیں۔ اس شیطانی جال نے تو اسلام کے خلاف، اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف کھیل کی شکل میں جنگ لگائی ہوئی ہے، کرکٹ کی شکل میں جنگ لگائی ہوئی ہے، یہ پلے بوائے ہے عمران خان جو ہے، اور حالانکہ لانے والے بھی یہی ہیں، اور پلے بوائے کے حیثیت سے لے کر آئے ہیں، اور جو انویزیبل ایک شیطانی جال ہے اس نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، عوام کو بھی، سرکار کو بھی، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ہم اس کو معاملے کو آگے لے کر چلیں، یہ ہجرت کا معاملہ ہے کہ چاند کے دشمن ہے، قمری کیلنڈر کے دشمن ہے، قمری سال کے دشمن ہے، ہجری سال کے دشمن ہے، اسلامی سال کے دشمن ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ کراچی گیا تھا، تو یہ پان کھاتے ہیں کراچی میں لوگ، کوئی نسوار لگاتے ہیں، کوئی مطلب ہے بیڑی کھاتے ہیں، لیکن پان کی بات تھی وہاں پہ، تو پان کھانے کے اوپر جناب والے ان لوگوں نے ایسا کیا کہ آپ دیکھیں کہ ہم ایسا سوچ نہیں سکتے۔ آج فرانس میں جو ہمارے نبی خلاف جو ہے بات ہوئی، فرانس کے صدر نے کی، اس کی حکومت نے کی، پہلے 20 سال پہلے ڈنمارک، ناروے، اسکینڈینیویا جو وہ سویڈن نے کی، یہ کرتے ہی رہتے ہیں، سلمان رشدی سے کتاب لکھوا دی۔ تو کون سی خفیہ انویزیبل مردود آگ جو دشمن ہے، اب ہمارا ایمان مسلمان کی حیثیت سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے وقت جب اعلان نبوت کیا ظاہری طور پر، 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، پھر ہجرت کی، 10 سال مدینہ میں تبلیغ کی، 23 سال مکمل تبلیغ کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو وہ اللہ کی بڑی مشکلیں اٹھائیں، بڑی اذیتیں برداشت کی، لیکن جب اللہ نے کہا کہ آپ ہجرت کریں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی ہے۔ تو اب جو ہے، اب وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب والا یہ جو ہے وہ جو دشمن شیاطین، وہ کفار کی حد تھی، جو دشمن تھے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کفار کی حد تھی، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، لیکن اب جو امریکہ کے اندر انویزیبل مردود آگ ہے، وہ اتنی دشمن ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کراچی میں انہوں نے MQ بنائی ہے، مسلم لیگ کو ختم کر کے جماعت اسلامی کو لے کر آئے، پھر انہوں نے PP کو بھی ختم کر دیا، پھر وہ جو پان کی پچکاری مہاجر پلیت کراچی والوں کو بولا جا رہا ہے، پاکستان کے لیے انہوں نے ووٹ دی، لیکن ان کے دشمن نہیں ہے وہ ان مہاجروں کے، تو انہوں نے بنائی ہے پارٹی MQ میں، لوگوں نے میرے کو وہ کھا گئے، مہاجر پلیت، یہ پارٹی مہاجر پلیت، پان کھانی قوم جو ہے، اصل میں یہ لوگ دشمن جو ہیں اس ہجرت کی ہیں، توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی تھی۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، وہی انویزیبل مردود آگ جو امریکہ میں ہے، وہ فرانس کے صدر میں بولتی ہے، وہ سلمان رشدی میں بولتی ہے، وہ ڈنمارک کے میڈیا میں بولتی ہے، ڈنمارک کے کارٹونوں میں بولتی ہے۔ ان کی اصل دشمنی تو اللہ کے نبی سے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے ہے، قرآن سے، اسلام سے ہے، اور ہندوستان کی یہ اتحادی ہیں، کولیشن ہے ان کا ہندوستان سے، بمبئی سے، دلی سے، اور ہندوستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان اس ہندوستان میں آیا ہے، بزرگان دین آئے ہیں یا فاتحین آئے ہیں، وہ سب مہاجر ہیں، اور ہندو جو ہیں یہاں کے یہ لوگ لوکل ہیں، اس لیے اکھنڈ بھارت ہے، متحدہ ہندوستان ہے۔ وہ شیطان ہندوستان آج ہی پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنے سرحدیں ایران اور افغانستان تک کہتا ہے، مجھے تو 17 سال سے یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اتنا ظالم ہے ہندوستان جو ہے۔ اچھا، اس کے اوپر تاریخ میں جاتے ہیں،
یہ اپنی تاریخ ہندوستان بتاتے ہیں ہم لوگ آریہ لوگ تھے، ہندو لوگ جو آریہ آئے تھے ماسکو سے 5000 سال پہلے، اور ہم جمنا کی وادیوں میں رہے، ہم اسی دلی ہریانہ کے علاقوں میں رہے، پھر ہم ہجرت کر کے گنگا کی وادیوں میں منتقل ہو گئے۔ تو اپنی تاریخ معاشرتی علوم میں ہم نے پڑھا، اس سے بات تو انہوں نے بہت کچھ گھڑ لیا ہے۔ تو یہ لوگ یہ جو پورے ہندوستان کے اوپر ان کا بھی حکومت ان کی رہی بھی نہیں، کبھی کسی گاؤں میں، کسی ضلع میں، کسی ڈسٹرکٹ میں، یہ رجواڑے چھوٹے موٹے ادھر ادھر، اور بہت سی قومیں تھیں یہاں پر۔ تو بڑے اپنی تاریخ بتاتے ہیں جی ہمارا ہندوستان اکھنڈ بھارت ہے، ہندوستان ہے۔ آریہ لوگ آئے تھے جی ماسکو سے، گدھوں پہ آئے تھے کہ گھوڑوں پہ، کھچروں پہ کہ اونٹوں پر آئے تھے کہ پیدل آئے تھے یہ لوگ۔ ہندوستان پہ اتنا ایک جعلی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اپنی تاریخ پیش کرتے ہیں۔ اچھا ماسکو تو بہت دور ہے، 5000 میل دور ہے ہندوستان سے، بہت اس سے بھی زیادہ دور، 7000 میل لگا لو۔ یہ عرب کا خطہ نزدیک ہے، یہ یمن، یہ دبئی، یہ عمان، یہ عراق، یہ خطہ، یہ ہمارا سعودی عرب کا خطہ، حجاز مقدس جو ہے یہ قریب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے آخری نبی نے جو تبلیغ کی ہے، یہ انسانیت اس عرب کے خطے میں، مکہ مدینہ میں۔ تو یہاں سے لوگ آئے ہیں، سندھ میں، یہ بمبئی کے علاقے میں، مہاراشٹر میں، یہ گجرات میں، کیرلا اسٹیٹ ہے انڈیا کی، پھر آگے گنگا اور جمنا کی وادیوں میں چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ 5000 یا 7000 میل دور ماسکو سے آنے والے لوگ 5000 سال پہلے جو ہیں وہ لوکل ہندوستان کے لوگ ہیں، یا ہم عرب لوگ جو بہت قریب رہتے ہیں اس خطے کے، خطہ ہند کے۔ ہم لوگ آدم علیہ السلام، انسانیت کا آغاز مکہ سے ہو رہا ہے، عراق سے ہو رہا ہے، نجف اشرف سے ہو رہا ہے، جدہ شریف سے ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اس خطے میں آئے ہیں، یہ آریہ لوگ جو ہیں ماسکو کے، روس کے لوگ آئے ہیں۔ تو ہندوستان کی تاریخ چھپائی جا رہی ہے، ہندوتا کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب تو فلم انڈسٹری انڈیا کی آ گئی ہے، سب کچھ یہ آرین اور یہ ماسکو اور ان لوگوں نے گنگا اور جمنا کی وادیوں پہ قبضہ کیا، یہ سب کچھ کر کے بھی مردود ہی ہیں۔ عرب لوگ آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ یہ جو لوگ تبلیغ ہوئی عراق اور حجاز میں، ان لوگوں نے سندھ میں اور یہ بمبئی میں، مہاراشٹر میں اور کیرلا اسٹیٹ جو ہے، آج بھی مسلمان بہت رہتے ہیں وہاں پہ، اور پھر یہ آگے کی وادیوں میں چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا انڈیا سے پہلے، ہندوستان سے پہلے، ہند سے پہلے اس خطے کا نام کیا تھا، اور وہ نام کیا کیا نام تھے، اور کن لوگوں نے وہ نام دیے۔ تو میں واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عرب لوگ سب سے پہلے اس خطہ میں آئے، انبیاء کو ماننے والے لوگ اس خطہ میں آئے۔ ان کے آریہ واریہ بہت دور دفع ہے ماسکو والے، وہ تو کبھی دنیا بڑی ہوگی، عرب سے آگے گئی ہوگی تو یورپ پہنچی ہوگی، بعد میں امریکہ پہنچی، اور ادھر وہ ماسکو پہنچی، ماسکو بھی یورپ کا حصہ ہے۔ تو اتنا مردود ہے ہندوستان جو ہے، پھر دیسی مہینے 12 مہینے، اسی لیے یہ قمری مہینوں کے خلاف ہے، ہجری مہینوں کے خلاف ہے۔ یہ ہندوستان ہمارے ہجری مہینوں کے بھی خلاف ہے، جب یہ تمام مسلمانوں کو مہاجر بولتا ہے۔ اور جو مسلمان اس نے اپنے ساتھ میں لائے ہیں کانگریس میں، ہائے ہائے ہائے، ان کو یہ مہاجر کیوں نہیں بولتے؟ ان میں کیا سرخاب کے پر لگ گئے تھے؟ وہ اصل میں اس نے شیطانی جال میں جکڑ لیے تھے۔ تو بھائی یہ لوگ بڑے دشمن ہیں اللہ رسول کے، قرآن اسلام کے، اور انہوں نے اللہ کی، اگر اللہ سے دشمنی کرنی ہے تو مجیب الرحمان کو انہوں نے جو ہے استعمال کیا، اس کو پھر بری طرح قتل بھی کروا دیا۔ حالانکہ بیچارہ نوجوان تھا، مسلم لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا صدر تھا، ڈھاکہ سے لے کے کلکتہ تک پیدل جلوس نکالتا ہے، اور ڈھاکہ مسجدوں کا شہر تھا، مسجدوں کا شہر، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ابھی جو عبدالقادر بلوچ صاحب کے جو رستے جدا کرائے گئے ہیں مسلم لیگ سے، یہ بھی اصل میں دشمنی اللہ سے ہے، یہ مسلمانوں کو، گنہگار مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ذوالفقار بھٹو کو مارا گیا تو علی سے دشمنی تھی، ذوالفقار تلوار سے دشمنی تھی، اور پھر ملک امیر محمد خاندان میاں والے میں جو تباہ کیا گیا، یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی تھی، اس سے گنہگار امتی کو، اس کے پیروکار کو، اس کے ماننے والوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اصل دشمنی شیطان کی، ہم امتی ہیں، امیر محمد اور قائد اعظم بھی محمد، اس کے نام محمد ہے، یہ ماننے والے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے امتی تھے، اس لیے ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا، اور مرزائیوں کو کریٹ کیا گیا۔ یہ بھی محمد کی دشمنی میں کریٹ ہوئے ہیں، شیطانی اڈا۔ کبھی یہاں دھماکہ نہیں ہوا ربوہ میں جو ہے، کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو بنائے انہوں نے ہیں، یہ تباہ بھی نہیں ہوں گے۔ آپ یقین ڈیرہ غازی خان میں ہم لوگ مہاجر ہیں، ہماری 20 مربے 22 مربے 5 مربے 10 مربے، غریب سے غریب بندے کی 4-5 مربے زمین ہوتی تھی، تمام سادات کی بہت زمین تھی ڈیرہ غازی خان میں، ہم سب تباہ ہو گئے، کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل تھے اور اس کے امتی تھے، اس کے ماننے والے تھے۔
ایک مرزائی تھا ڈیرہ غازی خان میں داجل شہر میں، اس کی تقریباً بازار میں بہت بڑی مارکیٹ تھی، دونوں طرف بازار اس کی مارکیٹ تھی، اور وہ خوشحال تھا وہ، اور جو مسلمان تھے وہ کنگال تھے اور ہر لحاظ سے تباہ ہو گئے ذمہ دار ہوتے ہوئے بھی۔ تو ثابت ہوا یہ مرزائی بناتے ہیں، مرزائیوں کو کاروبار کرواتے ہیں، اور نبی سے دشمنی کرتے ہیں، مدینے والے سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ جو امریکہ میں انویزیبل مردود آ گیا ہے، پہلے یہ یورپ کے اندر تھی، تو یہ لوگ بہت بری طرح سے لا حوالہ مردود قاتل ہے اللہ رسول قرآن اسلام کی، اور پھر ہم مسلمانوں کو تو یہ کاٹ کے کھا رہی ہے۔ تو ہم لوگ دین اسلام پہ ثابت قدم رہیں، انشاءاللہ ہمارے ملکی اور دینی دنیاوی اور تمام حالات درست ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اسلام زندہ باد ہوگا، پاکستان زندہ باد ہوگا۔ یہ شیاطین کا طوفان جو ہے، طغیانی جو ہے، یہ اپنے ظلم میں خود ہی غرق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔